बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत फलीम हूँ। नाज़रीन, बड़ी मशहूर ज़रबुल मिसल है, भानुमती ने कुंबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। बस वही याद आई तो सोचा सियासत पर बात करने से पहले ये ज़रबुल मिसल भी एक दफ़ा आपके सामने दोहरा दी जाए। ख़बर तो आप तमाम लोगों को पता चल गई होगी, परवेज़ खटक साहब जो हैं उन्होंने PTI पार्लियामेंटेरियंस के नाम से अपनी एक नई सियासी जमात खैबर पख्तूनख्वा के अंदर खड़ी कर दी है। बड़े लोग समझेंगे कि ये खुदकुश धमाका नहीं है, मैं इसे खुदकुश धमाका कहूँगी, क्योंकि ये खुदकुश धमाका इसलिए है, परवेज़ खटक साहब ने ये धमाका तो कर दिया, नई पार्टी PTI पार्लियामेंटेरियंस का ऐलान तो कर दिया, 50 के करीब साबिक MPAs MNAs को भी अपने साथ पार्टी के अंदर शामिल कर लिया, मगर परवेज़ खटक साहब ने कोई हिफाजती जैकेट नहीं पहनी। और बेहतर ये था कि वो ये बम फोड़ने से पहले एक हिफाजती जैकेट पहन लेते, सब कुछ डूब जाता, मलिया मेट हो जाता, मगर परवेज़ खटक साहब और उनका जो सियासी कद है वो अपनी जगह पर मौजूद रहता। मगर परवेज़ खटक साहब का फैसला वो बेहतर समझते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर पहले सियासत का जो महवर था, दारोमदार था, वो पंजाब था। अब इस वक्त जो खेल है, मैं इसे सियासी खेल नहीं कहूँगी, ये एक खेल है, ये सियासी खेल नहीं है। इस खेल का कोई भी रंग हो सकता है, आप कोई भी रंग इसका बना लीजिए, बनने को तो वही रंग बनेगा। इस खेल का जो असल मैदान है वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी जो तब्दीलियां हैं वो हमें खैबर पख्तूनख्वा में नज़र आ रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी तब्दीली परवेज़ खटक साहब का PTI पार्लियामेंटेरियंस जमात, जिसे देखो पाकिस्तान के अंदर वो इंतकाम में डूबा हुआ है। मैं किसी का हवाला, किसी की तरफ इशारा नहीं कर रही कौन इंतकाम में डूबा हुआ है, मैं सिर्फ इंतकाम की जो आग है उसको सिर्फ परवेज़ खटक तक महदूद रखती हूँ, बाकी आप अपनी सोच में आज़ाद हैं कि कौन कौन इंतकाम में डूबा हुआ है। परवेज़ खटक साहब ने ये जो PTI पार्लियामेंटेरियंस बनाई, ये एक इंतकाम में भी बनाई, क्योंकि परवेज़ खटक साहब ये समझते थे और बार बार वो इमरान खान साहब को या तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनको बार बार ये मशवरा दे रहे थे कि हमें एक अपना घर महफूज रखना चाहिए। वो चाहते थे, उनकी ये ज़ाती ख्वाहिश थी कि जो 2 असेंबलियाँ तहलील की थी कप्तान ने, उनमें वो पंजाब के हद तक रुक जाते, मगर KPK की तरफ नहीं आते। KPK की तरफ इसलिए नहीं वो आना देना चाह रहे थे, वो समझते थे कि हमारी जो साख है सियासत के लिहाज से वो बाकी रहनी चाहिए, मगर चेयरमैन अपने फैसले में आज़ाद था, सो उसने ये कर दिया। अब परवेज़ खटक साहब को ये दुख था कि उनकी सियासत भी ख़त्म हो गई और KPK के अंदर जो सूरत हाल बनी वो भी सबके सामने थी। फिर उन्हें ये एहसास दिलाया गया कि असल जो KPK का किला है उसके फाते तो परवेज़ खटक साहब आप हैं, और आप किसी डूबती हुई नैया के अंदर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि डूबती हुई नैया तो इस वक्त कप्तान की, आप उसके सवार मत होइए, असल फाते आप KPK के हैं, ये किला आपने फतह किया और आप ही आगे भी फतह करेंगे। तो वो कहते हैं ना कि चढ़ जा सूली राम भली करेगा, तो ये खेल हुआ परवेज़ खटक साहब के साथ। परवेज़ खटक साहब को वाकई लगा कि असल में तो कद उन्हीं का सियासत के अंदर था, तो परवेज़ खटक साहब ने ये फैसला कर लिया कि मुझे और PTI के अंदर मैं शामिल भी रहूं, और सारा खेल वो अपने तय खेलना चाह रहे थे, मगर ये चाल नाकाम होगी। एक बड़ी अहम जूम मीटिंग हुई जिसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन थे, कुछ और दीगर लोग थे, और उन दीगर में से एक शख्स ने चेयरमैन के सामने ये बात रखी कि जनाब KPK के अंदर जो एक पॉलिटिकल चेंज आ रहा है उसके ऊपर आपने हमें एतमाद में नहीं लिया। मगर जो चेयरमैन था वो बड़ा बौखलाया इस बात पे, और उसने कहा कि मैंने तो कोई पॉलिटिकली चेंज करने के हवाले से कुछ नहीं बोला। तो उसमें उस शख्स ने बताया कि परवेज़ खटक साहब अपने तय MNAs और MPAs के साथ राब्ता कर रहे हैं कि मुझे एक टास्क दिया गया है कि ये PTI अगर तहस नहस हो भी जाए तो आप एक अंदर से जमात को तश्कील करें जिसमें हमारे तमाम लोगों को बचाया जा सके, और ये राब्तों का टास्क जो है ये कप्तान ने परवेज़ खटक को दिया। वहां से असल बात खुली, और फिर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने परवेज़ खटक को ना सिर्फ शोकाज नोटिस जारी किया, जब वो बाज नहीं आए तो उन्हें पार्टी से निकाल बाहर किया। अब परवेज़ खटक साहब चूंकि उनको बड़ा पहाड़ पे चढ़ा दिया गया है कि आप ही का असल वोट है KPK के अंदर, तो उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब इंतकाम की आग तभी ठंडी होगी जबकि मैं एक नई जमात बनाऊंगा। तो आज PTI पार्लियामेंटेरियंस का ऐलान कर दिया गया। KPK के अंदर जो लोग बसते हैं वो सारे कबायली हैं। शायद परवेज़ खटक साहब ये बात सोचना भूल गए
یا وہ انتقام کی آگ میں اتنا آگے چلے گئے کہ انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا. کے پی کے کی جو عوام ہے اس کا جو ووٹ ہے آج بھی وہ تحریک انصاف کے چیئرمین کا ہے. پھر پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز بن کے آ جائے یا پی ٹی بی اے بی زی کوئی بھی بن کے آ جائے, استحکام پاکستان پارٹی لانچ ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, جو ان کا ووٹر ہے وہ انہی کا ووٹر ہے. اور جو ووٹر ہے وہ تحریک انصاف میں چیئرمین کے نام پہ اپنے ووٹ کو کاسٹ کرتا ہے, نہ کہ اے بی زی کسی دوسرے شخص کے نام کے اوپر. پرویز خٹک صاحب اب چونکہ انتقام میں ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بھی کریں گے ہو جائے گا. اس سے پہلے انہوں نے مبینہ طور پہ یہ خبر ہے, میں اس کے تردید یا تصدیق نہیں کر رہی اس کے, مگر مبینہ طور پہ یہ خبر ہے کہ نون لیگ کو انہوں نے اپنے ٹریپ میں لے کر آنے کی کوشش کی کہ چونکہ کے پی کے قلعے کا فاتح میں ہوں تو آپ میرے سے ہاتھ ملا لیجئے, پنجاب کے ساتھ کے پی بھی فتح ہو جائے گا. مگر نون لیگ اس ٹریپ میں آنے کے لیے تیار نہیں تھی. نون لیگ کو اب سب سے زیادہ جو اپنا قلعہ مضبوط کرنا تھا وہ پنجاب میں, اور ان کی ساری تگودو پنجاب کی حد تک ہے, کیونکہ پنجاب کے اندر جو گورنمنٹ بنائے گا ڈیفینیٹلی فیڈرل کے اندر گورنمنٹ وہی پارٹی بناتی ہے. یہ پاکستان میں ہوتا آیا ہے اور اسی لیے نون لیگ نے انہیں جھنڈی کرا دی ہے. اب لوگوں کو دھوکہ آپ نہیں دے سکتے. آپ کوئی بھی نئی جماعت بنا کے پرانے پی ٹی آئی کے چہروں کو ساتھ ملا کے یا پی ٹی آئی کا ایک ٹیگ لگا کے کوئی نیا نام تجویز اگر اپنے لیے کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر بھی آ جائے گا. تو یہ وقت ثابت کرے گا, اور وہ وقت ہے الیکشن کا. الیکشن جب بھی پاکستان کے اندر ہوں گے اور اگر یہ پارٹیاں پارٹیسپیٹ کریں گی تو ساری ہمارے سامنے کلئی کھل کے آ جائے گی. ویسے ہمارے سیاستدان تاریخ سے کبھی کچھ نہیں سیکھتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں بھی جب کسی مقبول یا کسی سیاسی جماعت کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے, مائنس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اس کو ملیا میٹ یا تباہ و برباد یا تہس نہس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, تو اس طرح کے چھوٹے موٹے جو گروپس ہیں وہ وجود میں آتے ہیں جنہیں کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے جانا جاتا ہے. مگر ان گروپس کا کبھی بھی کوئی فیوچر نہیں رہا, کبھی بھی ان کا کوئی مستقبل نہیں رہا. تو اسی لیے یہ جو بڑی بڑی باتیں سوچ رہے ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کے ملیا میٹ ہونے کے بعد ان کی جگہ بن جائے گی, تو ایسا کہنا میرے خیال میں خام خیالی ہوگا. اب اصل کھیل ایک اور بھی تھا, وہ یہ تھا پہلے پیغام بھیجا گیا کہ چلے جاؤ ملک سے, اس نے کہا نہیں جی وہ نہیں گیا. پھر پیغام بھیجا گیا مائنس ہو جاؤ, وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوا. اب کیا سوچا جا رہا ہے؟ اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ اپنے گریبان کو صاف رکھنے کے لیے یہ پارٹیاں تو لانچ ہو رہی ہیں, یہ پارٹیاں تو چلیں گی, مگر ہم پاکستان تحریک انصاف کو بھی الیکشن کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے دیں گے. وہ جو بچی کچی ساکھ رہ جائے گی وہ اس کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرے گی, مگر ہم 9 مئی کے بیانیے کو یا دہشت گردانہ بیانیے کو اتنی ہوا دے دیں گے کہ پی ٹی آئی کے جو چند چہرے آئیں گے بھی الیکشن کے اندر تو لوگ انہیں قبول نہیں کریں گے. یہ تو وقت ثابت کرے گا, کیونکہ ایک پلان تو یہاں پر بیٹھنے والے لوگ بنا رہے ہیں, ایک پلان اللہ بناتا ہے اور اللہ بہترین پلان بنانے والا ہے. اس کے علاوہ پچھلے چند دنوں سے ہمارے ملک کے وزیراعظم شہباز شریف صاحب جب سے آئی ایم ایف کا پیکج اپروو ہوا ہے پاکستان کے لیے, تو وہ جب بھی کسی سرمنی میں جاتے ہیں, کہیں تختی لگانے جاتے ہیں, کہیں فیتا کاٹنے جاتے ہیں, تو ہمارے وزیراعظم کبھی آئی ایم ایف کی بات کرتے کرتے کبھی حلوے پہ پہنچ جاتے ہیں, کبھی لڈو پیڑوں پہ پہنچ جاتے ہیں, کبھی مٹھائی کی وہ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. تو ان الفاظوں میں جو چھپی ہوئی کہانی ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں, کیونکہ ہمارے ہاں ایک فارمولا بنتا ہے, حلوہ بنے گا تو کون کون کھائے گا, یہ جس مٹھائی کی بات کرتے ہیں وہ کس کس میں بٹے گی, اور یہ مٹھائی ہوگی آئندہ آنے والے الیکشن کے بعد بننے والی نئی گورنمنٹ. اب پلان کیا ہے, فارمولا کیا ہے؟ فارمولا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ سے صدارت کے خواہش مند رہے ہیں. وہ اس بار بھی جو ان کا اصل جھگڑا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے جی صدر بنا دیا جائے. اکرم درانی صاحب کا نام کہیں نہ کہیں زیر غور آ رہا ہے, مگر وہ یہ سمجھتے ہیں کے پی کے اندر جو وزیر اعلیٰ کا منصب ہونا چاہیے وہ میرے بیٹے کے لیے ہونا چاہیے. اور مزیدار بات یہ ہے کہ ان کے جو سمدھی ہیں وہ آلریڈی کے پی کے اندر گورنر کی پوسٹ کے اوپر بیٹھے ہیں. ذرا آپ چیک کریں اسٹریٹجی, ان لوگوں کی سوچ چیک کریں, پاکستان کے اوپر جو رول کرنے والے لوگ ہیں. اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی میں آصف علی زرداری صاحب وہ صدر بننا چاہتے ہیں, اور مگر اپنے بیٹے بلاول بھٹو زرداری کو وہ وزیر اعظم کے عہدے پر دیکھنا چاہتے ہیں. کہیں نہ کہیں دور دور سے آتی ہوئی خبریں یہ بھی ہیں کہ آصفہ بھٹو جو بہت آج کل ان نظر آ رہی ہیں, جاپان گئے تھے بلاول بھٹو زرداری, تو وہ ان کے ہمراہ جاپان گئی تھی, تو وہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ انہیں کسی طرح سے فٹ کر دیا جائے صوبہ سندھ کے اندر کسی بڑی پوسٹ کے اوپر. وہ وزیر اعلیٰ کی پوسٹ بھی ہو سکتی ہے, لیٹس سی وہ کیا پوسٹ ہوتی ہے, اس کے اوپر بھی انہیں فٹ کیا جا سکتا ہے.
پھر اس کے بعد نون لیگ ہے. ہمیشہ نون لیگ کو لوگ صرف ایک پیرائے میں دیکھتے ہیں. نون لیگ کے اندر باقاعدہ سے رفٹ ہے, تقسیم ہو گئی ہے, شہباز فیملی کی, نواز فیملی کی. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان اس لیے نہیں آنا چاہتے کہ انہیں پاکستان سے بڑی محبت ہے. میاں نواز شریف صاحب پاکستان اس لیے آنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ خود کو دوبارہ سے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں. مگر اپنی بیٹی مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے وہ یہ بات سوچتے ہیں کہ انہیں وزیر اعلیٰ بنایا جا سکتا ہے پنجاب کا. دوسری طرف شہباز شریف صاحب ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے پسندیدہ ہیں اور آج کل تو ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ان کی گڈی چڑھی ہوئی ہے. جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اگلے وزیر اعظم کے طور پہ دیکھتے ہیں. پچھلے 2-2.5 مہینوں سے حمزہ شہباز ہمیں کہیں نظر نہیں آئے. اچانک سے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 1-2 دن کے اندر حمزہ شہباز بہت زیادہ ہمیں خبروں میں نظر آ رہے ہیں. میڈیا کوریج ان کو مل رہی ہے, باقاعدہ وہ بات چیت کر رہے ہیں, پریس ٹاکس کر رہے ہیں, صحافیوں سے بات کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اپنے آپ کو دوبارہ سے پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. یہ رفٹ ہمیں آئندہ الیکشن میں بڑی گہری ہوتی ہوئی نظر آئے گی. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ تمام لوگ ہیں, یہ وہ رولنگ ایلیٹ ہے جو پاکستان کے اندر اقتدار کے خواب دیکھتی ہے. مقابلے کی بات آتی ہے, ہمارا کوئی بھی سیاستدان اٹھا لیں, جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا سے ٹکرانا ہے, مقابلہ کرنا ہے, تو یہ آسمان سے چاند تارے توڑ کر لے آئیں گے. مگر جب حکمرانی کی بات آئے گی, اقتدار کی بات آئے گی, تو عوام کی طرف یہ اقتدار منتقل نہیں ہوگا, بلکہ اس اقتدار کی کرسیوں کے اوپر, ان عہدوں کے اوپر یہی لوگ بیٹھ کے ہمیں باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اب یہ الیکشن ثابت کرے گا, اگر وقت پر ہو گیا, کہ پاکستان کے اندر کون ہے جو اب عوام کو ایک رایا کے طور پہ ٹریٹ کرنے جا رہا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.